السلام علیکم۔ میں آپ کی آشا حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا نام منور ہے۔ آج جب میں اپنے کمرے سے نکلا تو میری شادی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ میں اب اس موضوع سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ناشتہ لگا دیں، مجھے کام پہ جانا ہے۔ میرے بابا بہت غصے والے آدمی تھے۔ گھر پر ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں شادی کا نام سن کر تیرا منہ بن جاتا ہے؟ ہم نے تیری شادی کروانی ہے۔ میں نے کہا پہلے بھی آپ لوگوں نے میری شادی کروائی تھی، مجھے دوبارہ بلی کا بکرا نہیں بننا۔ میرا اتنا کہنا میرے بابا نے مجھے غصے سے باتیں سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ساری زندگی بنا بیوی کے پھرتا رہے گا؟ میں نے کہا کیا میری زندگی ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ ابھی میری پچھلی شادی خراب ہوئے پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پھر سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھلا کوئی لڑکی تھا کہ جلدی جلدی میری شادی ہو جاتی تاکہ ان کی ذمہ داری کم ہو جاتی۔ کم سے کم مجھے 1-1.5 سال تو سوچنے دیتے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میری پہلی شادی بابا نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کروائی تھی۔ بابا اس پہ دل و جان سے فدا تھے۔ اسے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اس کی اپنی بہو بناؤں گا اور یہ میرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ لیکن شادی کے 2 ہفتے نہیں ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے۔ میری پہلی بیوی بھی یہ بات قبول بھی کر لی اور کہنے لگی کہ لو میرا جو کرنا تھا میں اسی انسان سے باتیں بھی کروں گی اور جب مجھے موقع ملے گا میں بھاگ بھی جاؤں گی۔ میں اس کو ابھی بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ اس کی شادی میرے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ بابا نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا اور کہا کہ اس کا فوراً طلاق دے دو۔ میں اسے اتنی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیتی کیونکہ میں اسے پسند کر بیٹھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی پر بابا نے سب کے سامنے مجھے حکم دے دیا۔ اب بابا کی عزت کا سوال تھا۔ میں نے طلاق دے دی اور لڑکی ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی۔ اب اس بات کو 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ بابا نے 2 دن سے شور ڈالا ہوا تھا کہ اس کے لیے میں نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، جبکہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا تو امی نے کہا کہ کیوں بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میرے بابا نے کہا کہ اس بار میں نے خاندان سے باہر ایک لڑکی دیکھی ہے۔ اس لڑکی کا نام شمائلہ ہے، اس سے منور کی شادی ہوگی۔ میری امی نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی ایسے ہی جلدی جلدی میں سب کچھ کیا تھا، تب میں نے آپ کو نہیں روکا، لیکن میں لڑکی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، میں تمہیں لڑکی سے ملوا آتا ہوں۔ میں اپنی امی سے کہنے والا تھا کہ آپ میری مدد کریں اور وہ لڑکی کو دیکھنے چل پڑی تھی۔ میرے بابا نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری تھی۔ وہ ایک عاشق مزاج انسان تھے۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی پر سب کہتے تھے کہ شادی کے بعد ان کا رویہ بدل گیا ہے اور انہوں نے ان ساری چیزوں سے توبہ کر لی ہے، یعنی کہ اچھی طرح سے گناہ کا مزہ لینے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ لیکن مجھے تو یہ سب بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ پہلے دن سے مجھے بہت کھینچ کر رکھا تھا۔ میری ایک بڑی بہن بھی تھی، اس کی شادی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کروائی تھی اور بہت کم عمری میں کروا دی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں ہوتی تھی اور اب ہم سے ملنے کے لیے بھی نہیں آتی تھی۔ بابا کہتے تھے کہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، جبکہ وہ ہم سے ناراض رہتی تھی۔ مجھے ان کے بارے میں سوچ کے بہت دکھ ہوتا تھا۔ بابا نے 1 نہیں 2 زندگیاں برباد کی تھی اور میری زندگی کو تو دوسری دفعہ برباد کرنے لگے تھے۔ امی کو بھی بابا سے کوئی محبت نہیں تھی۔ میری امی کافی موٹی تھی مگر بابا ہینڈسم تھے، ایک نوجوان لڑکے کی طرح لگتے تھے۔ عمر تو ان کی 56 سال تھی پر لگنے زیادہ سے زیادہ 35 کے تھے اور میں 28 میں ہی 40 کا لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے بات اپنا خیال رکھنے کی نہیں ہے، بات جوانی کی ہے، اور میرے اندر ابھی بھی جوانی باقی ہے۔ شاید وہ اپنی جوانی دوسروں کی شادی کروا کے پوری کرنا چاہتے تھے۔
میری امی شام کو رشتہ دیکھنے چلی گئی۔ امی واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ امی نے کہا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، ہم دونوں وہاں جا کے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تیری پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ لیکن ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لڑکی بڑی پردہ دار تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ پردہ دار تھی؟ امی نے کہا کہ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں؟ میں نے کہا یہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن میں جلدی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری ماں نے کہا تیری شادی جلدی ہی ہو جائے گی، ورنہ تو پہلی بیوی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ میری امی بھی میرے بابا کے ساتھ مل گئی تھی۔ اب گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرے بابا سب کو شادی پہ آنے کی دعوت دیتے اور ساتھ ساتھ میری سابقہ بیوی کی برائیاں بھی کرتے کہ وہ بہت ہی نافرمان اور آوارہ لڑکی تھی، بس مجھ سے ہی بھول ہو گئی تھی۔ لیکن آپ اس میں اپنے بیٹے کے لیے بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جب میری بہن کو میری شادی کا لیے کال کی تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بچوں کے سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں، وہ نہیں آ سکتی، اور دوسرا اس کا شوہر بھی ذرا سخت مزاج کا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے بھائی نے تو شادی کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ابھی 1 مہینہ ہوا لڑکی کو چھوڑ دیا، پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ میرا گھر برباد نہیں کریں۔ میں نہیں آ سکتی۔ امی کو اس بات سے بڑا افسوس ہوا، لیکن بابا نے تو برا بھلا ہی کہنا تھا۔ پھر امی نے سمجھایا وہ اپنے گھر والی ہے، اس کے 1000 مسئلے مسائل ہوں گے، اس کو تنگ نہیں کریں۔ بابا نے کہا نہیں آتی تو نہ آئے، اس کے بغیر ہی شادی ہو جائے گی، ہمیں اس کی تشریف آوری کی نہیں پڑی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ باجی میری شادی میں نہیں آ سکیں گی۔ اس دفعہ امی نے بہت زیادہ خیرات کی اور دعا بھی کی کہ لڑکی نہ صرف اچھی ہو بلکہ میرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے اور ساتھ نبھائے۔ میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لی، نہ تو لڑکی کی تصویر ٹھیک سے دیکھی اور نہ ہی رسموں میں حصہ لیا، بلکہ میرا منہ ایسا بنا ہوا تھا جیسے زبردستی پکڑ کے میری شادی کروا رہے ہیں۔ اور بات کچھ مختلف بھی نہیں تھی۔ شادی والے دن جب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو تب بھی میرے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ پھر جب سامنے کا منظر دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میری بیوی واش روم میں تھی۔ جب وہ باہر آئی تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تب وہ کہنے لگی وہ شادی کا کھانا کھانے کی وجہ سے میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کھانا زیادہ ہی کھا لیا ہے۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ صبح ہوئی تو باقی کی رسمیں ہونے لگی۔ میری بیوی خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ کر ہی باہر نکلی۔ سب لوگوں نے کہا کہ دیکھو دلہن ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چھپایا ہوا ہے، اتنی اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا ہوا تھا۔ اصل میں وہ اپنا پیٹ چھپا رہی تھی، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ سب کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں بنا پائی تھی۔ مجھے پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ پھر یہ انداز میں صرف اس کے بڑھے ہوئے پیٹ سے نہیں لگایا تھا، اور بھی ایسی بہت سی حرکتیں تھیں جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ہی ماں بننے والی تھی۔ لیکن یہ سب کیا چکر تھا؟ یہ سب کس نے کیا تھا؟ میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے پتہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ سب کس کا گناہ ہے، تاکہ جب مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور پھر اس کے بعد بابا سے کہوں کہ میری زندگی کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دے۔ انہوں نے یہ دوسری لڑکی میرے لیے پسند کی تھی، اور یہ بھی ایسی ہی نکلی تھی۔ اب تو مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی شریف نہیں ہے، اور میری قسمت ہی خراب ہے۔ مجھے دوسری دفعہ بھی ایسی ہی لڑکی ملی تھی۔ کیا میں اتنا برا انسان تھا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ میرے لیے چپ کر کے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کی حرکتیں دیکھتا رہتا تھا، وہ سب کے سامنے کیسے معصوم بن جاتی تھی، اور اس کی شکل دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے خواب میں بھی ایسی حرکت کی ہوگی، لیکن اس نے حقیقت میں یہ سب کچھ کیا تھا۔
بار بار میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ کون ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کا آپ سے نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ وہ میری بیوی تھی، نکاح میں تھی، میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو کرتی ہے کرتی رہے، اگر مجھے فرق نہ پڑتا تو اور کس کو فرق پڑتا۔ خیر اسی طرح شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ امی نے کہا کہ آپ بہو کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا لیں، کچن اس کے حوالے کرنا ہے۔ تب سب سے میرے پہلے بابا نے اس مخالفت کو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، ابھی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہوں، ایسا کون سی انوکھی بات کر دی میں نے، جب شادی ہو جاتی ہے تو یہی سب کچھ تو ہوتا ہے۔ تب میرے بابا نے کہا وہ پرانے زمانے تھے، آج کل کی بہویں بہت ماڈرن ہوتی ہیں، اس سے یہ کام مت کرواؤ۔ میری امی حیران رہ گئی کہ وہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑو سب کو، جب اس کا دل کرے گا تب کوئی کام کر لے گی۔ میری امی نے کہا کہ اس کا دل ساری زندگی نہ کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ارے کام کرنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ بابا نے کہا نہیں کرتی تو نہ کرے، اسے فی الحال چھوڑ دو، تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ امی نے کہا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تم بہو کا آرام کروا کے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو۔ میرے بابا کچھ سوچ میں پڑ گئے، جیسے گھبرا گئے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ابھی سے تم اسے کاموں میں لگاؤ گی تو اس کو ہمارے بیٹے کے ساتھ رشتہ کیسے بنے گا؟ شادی کی شروع کے دن ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کو وقت نہیں دیں گے تو پھر سے وہی غلطی ہوگی جو پچھلی دفعہ ہوئی۔ میری امی اس بات کے لیے مان گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بات غلط تھی۔ میری پچھلی بیوی کے ساتھ بہت وقت گزرا تھا، میں نے تو آفس سے بھی چھٹیاں لی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ اس کے دل میں کوئی اور تھا، اور اس دفعہ بھی یہی حال کچھ ہو رہا تھا۔ اس دفعہ تو میں نے آفس سے چھٹیاں بھی نہیں لی تھی۔ میری پہلی شادی تھی تو میں خوش تھا، لیکن اب تو میں پریشان رہنے لگا تھا۔ بابا میری بیوی کی بہت سائڈ لیتے تھے، میں اس بات پہ حیران تھا، شاید اس لیے کیونکہ اس کو اپنی مرضی سے اور پسند کر لے کر آئے تھے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کے لیے اپنے وجود کو چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ سردیاں آ چکی تھی، وہ کھلے کھلے سویٹر پہنتی تھی۔ ایک دن امی نے اس کو کہا ہم نے شادی میں جانا ہے اور تم اچھے سے کپڑے پہن کے آؤ، کیا تم ملنگ بن کر پھرتی رہتی ہو؟ وہاں پہ سارے رشتہ دار آئے ہوں گے، وہ تمہیں پہلی دفعہ دیکھیں گے کیونکہ تمہاری شادی میں میری طرف سے کوئی نہیں آیا تھا۔ امی کو اپنے رشتہ داروں کی بہت فکر رہتی تھی، ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرتی تھی، پر میری بیوی نے تو جانے سے انکار کر دیا۔ امی نے کہا کہ میں تو اکیلی نہیں جاؤں گی، اس کو لے کر جاؤں گی، ورنہ وہ سب اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئیں گے تو پھر ہمارا خرچہ ہوگا، وہ سب وہیں دیکھ لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ میری بیوی بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ امی نے اسے کہا تھا کہ وہاں پر سویٹر پہن کر نہیں جانا بلکہ اچھے سے کپڑے پہن کر جانا ہے، اور یہی اس کے نہ جانے کی وجہ تھی۔ اس نے امی سے بدتمیزی بھی کر ڈالی اور کہا آپ مجھے کیوں زبردستی لے کر جانا چاہتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سامنے مجھے پیش کرنا چاہتی ہیں۔ امی نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ امی نے کہا کہ یہ لڑکی تو بڑی خطرناک ہے۔ یہاں پہ بھی اپنا ابا اس کی سائڈ لینے لگے۔ کہا کہ جب وہ نہیں جانا چاہتی تو تمہیں زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری امی نے کہا کہ شادی کے شروع میں یہ بات آپ کے نے میرے لیے تو نہیں سوچی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے گئے تھے، اور آج اپنی بہو کے پیچھے کیسے بول رہے ہیں؟ یہ چل نہیں سکتی کیا یہ ماں بننے والی ہے؟ امی نے جب یہ بات کی تو میری بیوی کا منہ رونے والا ہو گیا اور وہاں سے فوراً ہی کمرے میں چلی گئی۔ بابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں خاموش تماشائی بنا آفس کو روانہ ہو گیا۔ اب میری امی کو میری بیوی سے زیادہ ہی چڑ ہو گئی تھی اور وہ اسے ہر کام میں تانے دینے لگی۔ میں نے بھی ابھی تک اپنی بیوی کا ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس کے قریب ہی نہیں گیا تھا، اور میں حیران تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تو اس نے بھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔
کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ اسے خود سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ رات کو یہ کہہ کر مجھے سردی لگتی ہے الگ لحاف میں سو جایا کرتی تھی اور ڈبل رضائی کر کے سوتی تھی، جبکہ اتنی بھی سردی نہیں تھی۔ ہم لوگ کبھی کسی ایسے علاقے میں بھی نہیں رہتے تھے جہاں سردی بے حد زیادہ ہو۔ اب تو اس کو اپنا آپ بھی چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں میری امی کو کیا ہوا کہ وہ عین ٹائم پر اپنی بہن کے گھر جانے کا پلان بنا بیٹھی، جو کہ یہاں سے بہت دور تھا۔ امی اکیلے ہی اس گھر سے چلی گئی تھی اور بابا بھی صبح جاتے تو شام کو واپس آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پرانا دوست مل گیا تھا، اس کی بیٹھک ہے، میں وہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ لوگ ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ رہے تھے، شاید ہمیں پرائیویسی دے رہے تھے۔ ہم نے اس پرائیویسی کا کیا کرنا تھا جب گھر میں میری امی بھی نہیں ہوتی تھی، میرے بابا بھی نہیں ہوتے تھے اور میں بھی صبح اس کام پر چلا جاتا تھا، تب میری بیوی پیچھے آرام سے پھرتی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی سے چھپانا نہیں پڑتا تھا، لیکن شام ہوتی تو وہ مشکل میں پڑ جاتی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آ گیا۔ جب وہ کھانا لے کر میرے پاس آئی تو میں نے اس کی چادر کھینچ لی۔ اب اس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، میں ایسا کر سکتا تھا؟ وہ میری بیوی تھی، میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا لڑکیاں شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، پر تمہیں تو موٹاپا زیادہ جلدی چڑھ گیا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے طنز کیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور جلدی سے چادر اٹھا کر اپنے اوپر کر لی۔ میں نے کہا کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، مجھ سے کبھی کوئی جھوٹ نہ بولنا۔ میں ابھی طنز کر رہا تھا کیونکہ وہ پوری کی پوری ہی جھوٹی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ سوچا، یہ جو ڈرامہ لگا رکھا ہے، یہ میں زیادہ دن چلنے نہیں دوں گا۔ مجھے سب پتہ ہے، تم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم مظلوم ہوتی تو یہ بات مجھے پہلے بتاتی، لیکن تم تو پہلے دن سے یہ ساری باتیں چھپا رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم ہی غلطی پہ ہو۔ اس نے کھانا رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ حیران تھا یہ کس قسم کی عورت ہے، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ اس کو کیا کیا بولتے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اچھا، اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ میرے بابا نے ایسی بات کہی کہ میں تو حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد عورت ماں نہیں بنتی تو اور کیا بنتی ہے؟ میں نے کہا کہ بابا عقل کو ہاتھ ماریں، میری شادی کو بھی اتنا وقت نہیں ہوا اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پچھلے کئی ماہ سے حاملہ ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ کیونکہ اس معصوم پر الزام لگا رہے ہو، اس کے پیٹ میں صرف تمہارا بچہ ہے۔ بابا کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بابا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بابا کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ اور کیا ہم پاگل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا؟ بابا کہنے لگے یہ بات تیری ماں کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بابا نے کہا ہاں، اپنا منہ بند رکھو، میرے سے تھپڑ نہ کھا لینا۔ اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے انکار کر رہے ہو، کچھ تو شرم کر لو۔ خبردار جو تو نے اس کو ڈانٹا، میں ایک نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا بابا میں آپ کی اولاد ہوں اور میں نے پہلا باپ دیکھا ہے جو اپنی اولاد پہ بھروسہ نہیں کر رہا اور دوسرے کی اولاد پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا ہے۔ کبھی کبھی عورت ہی غلط ہوتی ہے، اس معاملے میں عورت غلط ہے۔ بابا نے کہا خاموش ہو جاؤ اور مجھے چپ کروا دیا اور میری دوسری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ میں حیران رہ گیا، امی بھی واپس نہیں آ رہی تھی۔ اب میں کس سے بات کرتا، کیسے یقین دلاتا کہ یہ بچہ میرا نہیں تھا؟ میں چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہا تھا تو میرا اپنا تماشا بن جاتا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا جائے گا تو میں اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گا اور پتہ چل جائے گا اس کا باپ میں نہیں ہوں۔ پھر پوچھوں گا اپنی بیوی سے کہ اس کا باپ کون ہے اور اس بچے سمیت اسے وہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ تماشا بنتا ہے تو بن جائے۔
تماشے کے ڈر سے میں اپنی زندگی خود برباد کر دوں؟ نہیں کر سکتا۔ اب میں سمجھا کہ اس کے غلام کیوں ہو چکے ہیں۔ اس نے سب سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ بھی ایسا جھوٹ اسے شرم نہیں آئی تھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ لیکن میں نے اسے نہیں ڈانٹا، جو جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلنے دیا اور وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ہماری شادی کے پونے 7 مہینے بعد اس کے ہاں ولادت ہو گئی۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ بابا خود لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، شاید وہ اپنی عزت بچا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو بیٹے سے نوازا تھا، یہ میری اولاد نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ کے پہلے ہی سیمپل لے لیا اور اپنا سیمپل بھی لے لیا۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ میں اس کا باپ بھی نہیں تھا، لیکن اب پتہ لگانا تھا کہ اس کا باپ کون تھا۔ میں نے باقی لوگوں سے بھی خون کے سیمپل لے لیے۔ میں نے پاپا سے بھی کہا آپ بھی اپنا خون دیں۔ بابا نے کہا خون کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ بس آپ کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ انہوں نے اپنا بلڈ سیمپل دے دیا۔ میں نے چاچو سے بھی لیا اور اس کا ایک کزن تھا اس سے بھی لیا، اور اس کے گھر میں اس کے ایک ماموں رہتا تھا اس سے بھی بہانہ بنا کر سیمپل لے لیا تھا۔ لیکن جب رپورٹ میرے سامنے آئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میرے سامنے ساری کہانی واضح ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اتنی بھیانک حقیقت کے اوپر سے پردہ کیوں اٹھایا؟ اب مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ میرے ساتھ ایک اور زندگی بھی برباد ہونے والی تھی، اور وہ زندگی کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی ماں کی تھی۔ میں نے ان کو سچ بتانا تھا۔ میری ماں تو بچے کو سنبھال رہی تھی، وہ بھی بہت خوش تھی، مگر حقیقت دراصل یہ تھی کہ میرے بابا کا میری بیوی کے ساتھ کوئی پرانا تعلق تھا۔ کہتے ہیں حقیقت کبھی کبھی اتنی بری ہوتی ہے کہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کو 7 پردوں میں چھپا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، اسے سب کے سامنے لے کر آنا چاہیے۔ میری شادی سے پہلے میرے بابا اس سے چھپ چھپ کے ملتے تھے اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق میں تھے، اور جب ان کو شک پڑا کہ اس طرح سے ملنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی، اور شادی کے بعد بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ یہ بچہ بھی میرے والد صاحب کا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنی ماں کو لے کر گھر چھوڑ دیا۔ میں نے سارے خاندان کو یہ بات بتا دی۔ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اس بارے میں پتہ تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کو لے گئے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کا باپ بھی عزت دار آدمی تھا اور وہ میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ سے زیادہ میرا سر جھکا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے باپ کا کیا دھرا ہے۔ میرے بابا نے ہمیں بہت بڑے گناہ میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ میری امی کو تھا۔ ان کو شادی کے اتنے سال بعد بے وفائی ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، میں نے اس انسان کے ساتھ برے حالات میں گزارا کیا ہے، اور بالآخر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ اب میں اپنی امی کو لے کر دوسرے شہر میں آ گیا ہوں، کیونکہ میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک کوارٹر مل گیا ہے، اور بابا گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ میری بیوی تو کب کی انہیں چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن بابا بار بار فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میں ان کو نہیں بتاتا۔ پہلے تو میں ان کا فون بھی نہیں سنتا تھا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اپنے باپ کو معاف کر دوں، واپس گھر چلا جاؤں، یا ان کے حال پہ چھوڑ دوں؟ میری ماں بھی بیمار ہے، لیکن میرے باپ کو یاد میں نہیں بلکہ بے وفائی کے صدمے میں۔ ان سے برداشت نہیں ہوا مجھے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔